اللہ کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ اگر آدمی کے ذمے محنت ہے، کوشش ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام، گمراہ کرنا اللہ کا کام، آدمی کوشش کرے گا نیکی کی طرف، اللہ ہدایت دے دے گا۔ آدمی اپنی سٹرگل لگائے گا حرام کی طرف، اللہ گمراہ کر دے گا۔ کوشش آدمی کے ہاتھ میں، باقی ہدایت اور گمراہی یہ دونوں اللہ کے پاس۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دینا، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ اب سینے سے کھولنے سے مراد کیا ہے؟ یشرح صدرہ، شرح صدر ہو جانا، اس کو کہتے ہیں کہ اسلام کی کوئی چیز تمہارے دل میں شک پیدا نہ کرے۔ اسلام کا کوئی حکم سنا، آپ نے ایک دم ذہن میں آیا کہ یار مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اس دور میں تو عمل کر ہی نہیں سکتا میں، اس دور میں اس پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ اس سے مراد کیا ہے کہ ابھی آپ میں وہ ایمان کی روحانیت نہیں آئی ہے جس کو آپ شرح صدر کہیں۔ کیونکہ اگر آپ کے دل میں اسلام کے کسی بھی حکم پر ڈاؤٹ آ رہا ہے، ایسا نہیں کہ آپ ایمان سے باہر جا رہے ہیں، لیکن آپ دل میں متشکک ہیں، شک آ رہا ہے، اور ایمان کون سا ہونا چاہیے؟ لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اوما کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 122 ہے اور 8ویں سپارے کے دوسرے رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر یہ بیان فرماتا ہے کہ مشرکین اور مومنین یہ برابر نہیں ہیں۔ ایک مشرک ہے، وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے، زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتا، اور مومن جو ہے وہ اللہ کے نور کی ہدایت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ فرمایا اومن کان میتن، اور کیا وہ جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اسے زندگی دی۔ مردہ سے مراد مشرک ہے اور زندگی سے مراد اسلام دینا ہے۔ فرمایا وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے بنایا اس شخص کے لیے نور، یمشی بہ فی الناس، اور وہ اس نور کے ذریعے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ یہاں ایک بہت اچھی بات ایک مفسر نے لکھی ہے کہ اسلام کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کوئی کونا پکڑ لیں اور وہاں عبادت کریں۔ اسلام کا معنی یہ ہے کہ آپ اسلام پر چلیں اور لوگوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ سوشل ہو جائیں۔ جتنے آپ اسلامی ہوں گے، جتنے زیادہ سوشل ہوں گے، تو آپ کے اسلام پر چلنے کے اثر سے آپ کے دوسرے لوگ بھی فیض اٹھائیں گے۔ تو یمشی فی الناس بہ فی الناس اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب اسلام کا نور تمہارے دل کے اندر جگہ پکڑ لے تو اس کے بعد تم سوشل ہو جاؤ، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرو تاکہ وہ نور لوگوں تک بھی پہنچے۔ پھر فرمایا کمن مثلہ فی الظلمات، اللہ نے جس کی یہ مثال بیان فرمائی ہے کہ جو ہدایت کے ساتھ ہے، اللہ کے نور کے ساتھ ہے، کیا یہ اس کے مثل ہو سکتا ہے کہ فی الظلمات جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اور وہ جو اندھیروں میں ہے وہ اس سے نکلنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ کافر کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے مقدر میں اللہ نے محرومی اور کفر کو رکھ دیا۔ فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور اسی طریقے سے مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، یعنی کافر جو بھی عمل کر رہا ہے اس کی نگاہوں میں وہ اس کو اچھا ہی دکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم بناتے ہیں ہر بستی میں بڑے بڑے اس کے مجرموں کو، یعنی مجرموں کو اللہ بعض اوقات بڑے بڑے عہدے دے دیتا ہے۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ جو مجرم لوگ ہیں جب وہ بڑے منصب پہ آئیں تو چالے چلیں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور وہ چال نہیں چلتے مگر اپنے لیے ہی۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں ابھی اس کا شعور ہی نہیں ہے۔
اللہ رب العزت نے یہاں یہ آیت بیان فرمائی، کہا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ مجرموں کو، فساق کو بھی عہدے دے دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالنا چاہتا ہے ان مجرموں کے لیے بھی کہ وہ اپنی ہردرمی میں، اپنی ضد میں آگے بڑھ جائیں، اور جس طرح کل میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ اپنے نبیوں کے بھی دشمن اس لیے بناتا ہے تاکہ کامل ایمان والے، صالح ایمان والے واضح ہو جائیں۔ اس طریقے سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے مجرموں کو بھی عہدہ دیتا ہے تاکہ مخلوق میں، عوام کے اندر کون لوگ ہیں کہ جو مشکل حالات میں ایمان پر، اسلام پر قائم رہنے والے ہیں، اور جو حالات کی گردش کر کون ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں۔ بعض اوقات اللہ کی طرف سے یہ بھی آزمائش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بیان کی ہیں ان کو احادیث کی کتابوں میں کتاب الفتن کے چیپٹر کے تحت نقل کیا جاتا ہے، یعنی جس چیپٹر کا نام کتاب الفتن ہے اس چیپٹر کے تحت محدث جو بھی حدیث لائیں گے اس سے مراد ہوگی قرب قیامت کی نشانیاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے کہ جو فساق ہوں گے، فجار ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں عہدے آ جائیں گے، وہ حکمران بن جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ آدمی دوسرے کو اس کے ڈر کی وجہ سے سلام کرے گا۔ آج ہماری سلام دعا کا مقصد دعا دینا نہیں ہوتا، بلکہ میں اور آپ جو ہم سلام دعا رکھتے ہیں عمومی طور پر سلام دعا اس وجہ سے رکھی جاتی ہے کہ یار اس سے بنا کے رکھو، کم از کم ہمیں چوٹ نہیں پہنچائے گا۔ تو کیا ہے؟ ایک آدمی کے شر سے بچنے کی وجہ سے آپ اسے سلام کر رہے ہیں۔ تو حضور نے یہی قیامت کی نشانی بیان کی تھی کہ قیامت کے اندر جب قریب آنے لگے گی تو تم دیکھو گے کہ تم لوگوں کو ان کے ڈر کی وجہ سے سلام کرو گے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جن کے پاس کل پہننے کو بنیان نہیں تھے وہ بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں 10 15 20 سال پہلے جن لوگوں کے پاس پہننے کو چپل نہیں تھی انہوں نے حرام کاریاں کی، حلال و حرام کی تمیز چھوڑی، پیسہ بنا لیا۔ اب کم ظرف آدمی کے پاس جب پیسہ آ جاتا ہے تو وہ پیسہ اس میں شعور نہیں لاتا ہے، پیسہ اس میں بدبختی لاتا ہے۔ ایک تو پیسہ ہو اور دوسرا وقت ہو، یہ دونوں اگر ایک ساتھ مل جائیں، یعنی پیسہ بھی ہو، فرصت بھی ہو، اور آدمی نیک نہ ہو تو سب سے بڑا فتنہ وہ آدمی بن جاتا ہے۔ ایک تو پیسہ بھی آ گیا اور فرصت بھی ہے۔ جس آدمی کے پاس بیچارے کے پاس فرصت نہیں ہے تو اندر سے شر بھی ہوگا تو وہ شریر نہیں بنے گا، کیونکہ فرصت ہی نہیں ہے شر پھیلانے کی۔ تو فرصت بھی آئے اور پیسہ بھی آئے اور اندر خباثت ہو تو یہ آدمی سب سے شریر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے فرصت کا ہونا، تو اللہ سے اس کا شکر کیجیے اور کہیے کہ فرصت کے لمحات میں اللہ ہمیں خیر والے کام کرنا نہیں نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اب مشرکین نے ایک بات کی، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس اللہ کی کوئی نشانی آتی، یعنی وہی آتی حضور پر اور حضور اس کو آگے بیان کرتے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، وہ کہتے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نقطہ یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے، مثلا اس کی مثل، ما اوتی رسول اللہ، جو رسولوں کو عطا فرمایا گیا۔ یعنی ہم بھی اپنے قبیلے کے سردار ہیں، پیسہ ہمارے پاس ہے، تو جس طرح فرشتہ نبیوں کے پاس آتا ہے اس طرح چونکہ ہم بھی سردار ہیں تو فرشتہ ڈائریکٹ ہمارے نام سے ہمیں بھی پیغام لے کے آیا کرے۔ تو اللہ نے کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں اسے اپنی رسالت کو رکھنا ہے، یعنی کہ اللہ نے پہلے ہی چن لیا ہے ان بندوں کو جن کو دنیا میں اسے نبوت عطا کرنی ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں کہ پہلے یہاں کے ٹیسٹ کیا لوگوں کو اور کہا چلو حضرت آدم کو نبی بنا دو، حضرت نوح کو نبی بنا دو۔ جس کو نبی بنانا تھا وہ پہلے سے ہی سلیکٹڈ لوگ ہیں کہ اللہ نے کہاں اپنی نبوت کو رکھنا ہے۔ پھر فرمایا سیصیب الذین اجرموا صغار، تو ان قریب پہنچے گی مجرموں کو صغار، ذلت، عند اللہ، اللہ کے پاس، وعذاب شدید، اور پہنچے گا شدید عذاب، بما کانوا یمکرون، اس چیز کے سبب جو یہ لوگوں کے درمیان چالیں چل رہے ہیں۔ اب یہ آیت بڑی اہم ہے۔
آیت نمبر 125، اور یہ دعا بھی یاد کیجیے گا اس کے ذریعے سے۔ اللہ کہتا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ اگر آدمی کے ذمے محنت ہے، کوشش ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، گمراہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ آدمی کوشش کرے گا نیکی کی طرف، اللہ ہدایت دے دے گا۔ آدمی اپنی اسٹرگل لگائے گا حرام کی طرف، اللہ گمراہ کر دے گا۔ کوشش آدمی کے ہاتھ میں ہے، باقی ہدایت اور گمراہی یہ دونوں اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دینا، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ اب سینے سے کھولنے سے مراد کیا ہے؟ یشرح صدرہ، شرح صدر ہو جانا، اس کو کہتے ہیں کہ اسلام کی کوئی چیز تمہارے دل میں شک پیدا نہ کرے۔ اسلام کا کوئی حکم سنا، آپ نے ایک دم ذہن میں آیا کہ یار مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اس دور میں تو عمل کر ہی نہیں سکتا میں، اس دور میں اس پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ تو اس سے مراد کیا ہے کہ ابھی آپ میں وہ ایمان کی روحانیت نہیں آئی ہے جس کو آپ شرح صدر کہیں۔ کیونکہ اگر آپ کے دل میں اسلام کے کسی بھی حکم پر ڈاؤٹ آ رہا ہے، ایسا نہیں کہ آپ ایمان سے باہر جا رہے ہیں، لیکن آپ دل میں متشکک ہیں، شک آ رہا ہے، اور ایمان کون سا ہونا چاہیے؟ یشرح صدرہ للاسلام، ایسا سینہ کھل جائے کہ آپ کے پاس جب اسلام کا حکم آئے تو آپ کہیں کہ یار یہی تو سب سے بیسٹ وے ہے۔ جب دل یہ کہنے لگے تو سمجھ لیجئے اسلام کے لیے آپ کا سینہ کھل گیا۔ اور جب منہ سے تو کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن دل میں بہت ساری چیزیں شک چل رہا ہو، جیسے بہت سے ڈاکٹرز ہیں، ہماری اس لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے کہ وہ مسلمان تو ہیں، پیدا تو مسلمانوں کے گھر میں ہوئے ہیں، امریکہ گئے، کافروں سے ملنا ہوتا ہے، ایتھسٹ سے ملنا ہوتا ہے، تو بہت سی باتیں کچھ دماغ پہ باتیں کلک کر جاتی ہیں۔ جب وہ کلک کر جاتی ہیں تو اب انٹرنلی اوپر سے مسلمان ہیں کیونکہ سارے رشتہ دار مسلمان ہیں، لیکن انٹرنلی وہ بیچارہ ایمان میں اور کفر کے درمیان میں ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے آدھی بات مانوں، آدھی بات نہیں مانوں، اس کو اسلام ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا بعض اوقات، لیکن چونکہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، شادیاں ہو گئی ہوتی ہیں، بچے ہو گئے ہوتے ہیں، تو وہ کہہ بھی نہیں پا رہا ہوتا کہ مجھے اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا، اور دل سے مان بھی نہیں رہا ہوتا۔ ایسی سچویشن ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ۔ مجھے تو بہت سے لوگ اس طرح کے ملے ہیں، ہو سکتا ہے آپ یہاں امریکہ کے اندر ایکسپیرینس کریں ایسے لوگوں کو کہ کھل کے نہیں کہیں گے۔ جیسے زاویہ جو آتا تھا پروگرام اشفاق احمد صاحب کا، ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا انہوں نے اپنے زمانے میں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ اسلام کو گالی دینا چاہتے ہیں، لیکن معاشرے کی گھبراہٹ کی وجہ سے اسلام کو نہیں دے پاتے تو مولوی کو دے دیتے ہیں۔ ارے یہ مولانا لوگ ہوتے ہی کمینے ہیں، استغفر اللہ، مولویوں کو گالیاں دے دیتے ہیں۔ اب مولوی کیا کہہ رہا ہے؟ مولوی کوئی حکم بیان کر رہا ہے، وہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب یہ کہیں گے اسلام ٹھیک نہیں ہے تو اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، لوگ پکڑیں گے گریبان سے کوٹیں گے۔ تو اب اسلام کو کچھ نہ کہو، اسلام کا نام پر مولوی کو آگے لاؤ اور مولوی کو گالی دے دو۔ تو اشفاق احمد صاحب بہت خوبصورت آدمی تھے اور کمال گفتگو کرتے تھے، انہوں نے بات لکھی تھی۔ تو یشرح صدرہ للاسلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بات، ایک تو قرآن و حدیث کی بات، میں ان موضوعات کی بات نہیں کر رہا جو اختلافی ہیں، ایک وہ باتیں جو قرآن نے حلال کی، جیسے شراب ہے اللہ نے حرام کر دی۔ اب ایک چیز واضح طور پر اللہ نے حرام کر دیا، وہ چیز آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے زنا کو حرام کر دی، اب آپ کو زنا حرام سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا سینہ اسلام کے لیے نہیں کھلا ہوا، آپ کے دل جو ہے اسلام پر متشکک ہے، آپ کو چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہوتے ہیں نا ڈائیلاگز ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو لبرلز ہوتے ہیں، اس پر جو ہے گفتگو کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے، ایسی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور قرآن میں واضح آیت آنے کے باوجود بھی اس پر ڈائلاگ کرے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے نہیں کھلا ہوا۔ تو اس لیے دعا مانگی اللہ سے، اللہم نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے ایمان کے ساتھ، واشرح صدورنا بالایمان، اور اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے اسلام کے لیے، واشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ۔ اور پھر یہ دیکھیے حضرت موسیٰ کی دعا کیا تھی جو میں شروع میں پڑھتا ہوں، رب اشرح لی صدری،
حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے، اے اللہ میرے سینے کو میرے لیے کھول دے۔ حضور کے لیے کیا آیت آئی ہے، الم نشرح لک صدر، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ تو شرح صدر ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن بن دیکھے اگر آپ 100% ایمان کے ساتھ اس کو مانتے ہیں، یہ شرح صدر ہے۔ اور اگر ڈاؤٹ کا خدا نہ خواستہ کبھی آتا کہ یار ہے کہ نہیں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، شرح صدر نہیں ہے، تو اللہ سے مانگیے شرح صدر۔ یہ اللہ دین کے جتنے احکامات ہیں، اسلام کے جتنے احکامات ہیں، مالک مجھے بھی اور میری نسلوں کو بھی شرح صدر عطا کر دے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ، تو بنا دیتا ہے اس کے سینے کو ضيقاً تنگ، بہت تنگ کر دیتا ہے سینے کو، حرجن، اور بہت زیادہ حرج اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اللہ مثال دیتا ہے کہ اسلام پر چلنا اس کے لیے کیسا ہو جاتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، جیسا کہ گویا کوئی آسمان کی طرف چڑھنا چاہتا ہو۔ آسمان پر چڑھنا ممکن ہے؟ نہیں، کتنا بھی چلے جاؤ گے آسمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کہتا ہے کہ پھر اسلام پر چلنا، جس کا سینہ اللہ نے تنگ کر دیا نا، اب اسلام پر اس سے چلا نہیں جائے گا۔ تو ہمیشہ دعا کیجیے رب اشرح لی صدری، یا دعا کیجیے اللہم منور قلوبنا بالایمان، الہی ہمارے دلوں کو منور کر دے ایمان کے ساتھ، واشرح صدورنا للاسلام، اور اسلام کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے۔ اور جس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے کذالک یجعل اللہ الرجس، اللہ گندگی کو، کفر کو ڈال دیتا ہے ان پر۔ کس وجہ سے، علی الذین لا یؤمنون، گندگی اللہ اس لیے ڈالتا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہی راستہ ہے تمہارے رب کی طرف سے سیدھا۔ اسلام اور شرح صدر ہونا یہ راستہ ہے سیدھا۔ قد فصلنا الآیات، اور تحقیق ہم کھول کھول کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یذکرون، جو کہ نصیحت کو حاصل کرتی ہے، لہم دار السلام، اور جن کے سینے اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیے، لہم دار السلام، ان کے لیے تو سلامتی والے گھر ہیں، ان کے لیے دار السلام ہے۔ دار مطلب گھر، سلام مانے سلامتی کا گھر، سلامتی کا گھر کون ہے، جنت۔ لہم دار السلام، ان کے لیے دار السلام ہے، کہاں ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے۔ وہو ولیہم، اور جو ایمان لائے اور جن کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا، وہو ولیہم، ان کا جو دوست ہے وہ اللہ ہے، ان کا ولی اللہ ہے، ان کا مددگار اللہ ہے۔ کس وجہ سے، بما کانوا یعملون، اس وجہ سے کہ دنیا میں انہوں نے اچھے عمل کیے تھے، جو کیا تھا اس کے بدل میں اللہ نے انہیں دار السلام عطا فرمایا، اس کے بدل میں اللہ نے انہیں اپنی دوستی عطا فرمائی۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسلامی احکامات پر شک آنے سے ہمیں بچائے۔ اور جو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے وہ الذین یؤمنون بالغیب کیا ہے، اور جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ہمیں اس آیت کے تحت اللہ ان صالحین میں شامل فرمائے۔ اللہم منور قلوبنا بالایمان، الہی ہمارے دلوں کو منور کر دے ایمان کے ساتھ، واشرح صدورنا للاسلام، اور ہمارے سینوں کو کھول دے اسلام کے لیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين،
الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ